اب شروع کر لیتے ہیں. جب بہن بھائیوں کے ساتھ چھوٹے ہوتے تھے. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوف زدہ ہوں. خوف زدہ ہونا نہیں ہے اس کا ڈرانے کا مطلب. اس کا مطلب ہوتا ہے وارن کرنا. جتنے نبیوں کے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے قرآن حکیم میں یہ جو نظارہ انذارہ نذیر یہ لفظ جو یوز کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وارنر، وسل بلور، جو آپ کو وارن کر رہا ہو، پہلے سے وارن کر رہا ہو کہ دیکھو یہ چیزیں غلط ہیں. آپ کے ٹیچرز جیسے یا پروفیسر یا اس طرح کرتے ہیں نا کہ جی یہ آپ کا بیہیویئر اس طرح اتنا اچھا نہیں، ماں باپ کرتے ہیں تو وہ وارن کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈرانا نہیں اس کو کہنا چاہیے. یہی مجھے تتقوا یا تقوی یا اس کا بھی مطلب ڈرانا ہی عام طور پہ قرآن مجید میں، اور یہ جو ہے نذیر کا یا انذرا کا کہ ان کو ڈراؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو وہ کیا، وہ اس کا کیا ترجمہ لکھا ہوتا ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو ڈراؤ. تو بھائی اگر اس کی بجائے اگر یہ لکھا ہو کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارن کرو جو غلط کام سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، ان کا جو غلط نتیجہ ہوگا اس سے انہیں وارن کرو، تو یہ ڈیفرنٹ ہو جاتی نا بات کہ نہیں. ڈرانا یہ ڈرنے کے لیے میرا مطلب یہ ہے، ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ جیسے وارننگز ہیں تو وہ ہمیں ایک دوسرے کو وارن کرتے رہنا چاہیے. یاد کرائیے. اچھا جی، اس میں یہ آپ کو کوئی لیکچر میرا یاد ہو کہ جس میں میں نے اسلام اور ایمان کا ڈفرینس بتایا تھا. اسلام اور ایمان کا ڈفرینس بتایا تھا. شاید نہ یاد ہو آپ کو، لیکن بہرحال میں نے بڑی اچھی طرح سے کیا ہوا، اور میرا شاید آپ نے وہ دیکھا ہی نہ ہو جو میں یہ ٹرمینالوجی آف قرآن ہے اس کے انڈر میں نے یہ کیا ہوا ہے. تو اسلام ہوتا ہے، اسلام کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکوائر پیس، امن حاصل کرنا، بائی سبمٹنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور سیلف ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبمٹنگ یور ول ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہوتا ہے اسلام. اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی خواہش کے نیچے کر دینا اور اپنے سارے دلیلوں کے ہتھیار اس کے پیروں میں رکھ دینا، سرنڈر کر دینا اپنے سارے ہتھیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہو گیا اسلام، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پڑھا تو یو بیکم اے لیگل مسلم، بٹ یو آر ناٹ اے مومن. یو ول ناٹ بی کنسیڈرڈ مومن. آپ کو سورہ حجرات کی آیت ہے شاید کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. انہیں کہیں ایسا نہ کہو، تم ایمان نہیں لائے. بندے کی جان نکل جاتی ہے بھائی ایمان نہیں لائے. ان سے کہو کہ یہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، لیکن ایمان تو ان کے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. یعنی کتنا بڑا ڈیفرنس ہے. یہ میں نے بڑا کلیئر کر کے کیا ہوا ہے میرا لیکچر، آپ دیکھیے گا کائنڈلی، پھر آپ کو. آج ہم یقین کے اوپر بات کرنی تھی ہم نے، تو ہم تو اسلام اور ایمان میں ہی پھنس گئے. بہرحال یقین وہاں کیا ہے شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پھر آگے کیا ہے، جو کہ آخرت کے لیے یو کے نون کا لفظ ہے، یقین کا لفظ ہے. آخرت کے لیے یقین کا لفظ ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ کیا ڈفرینس ہوا بھائی؟ اس کے اوپر ایمان ہی لے آتے نا، یا اسلام ہی کو کہہ دیتے کہ اس کے اوپر بھی اسلام تمہیں ہونا چاہیے، یا اس کے اوپر بھی چلو اسلام تو دی تو ایمان ہونا چاہیے تمہیں کہ آخرت کے اوپر ایمان نہیں. ہم یو کے نونا ہے نا، آخرت کے اوپر یقین کا لفظ ہے. تو کیوں ہے یہ یقین کا لفظ؟ پھر ایک اور جگہ جو یہ ہے کہ جی چلیں وہ سٹیجز ہیں تینوں، یقین کی 3 سٹیجز ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتائی ہیں. یقین کی 3 سٹیجز. پہلے تو یقین کا مطلب سمجھ لیں.
مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم صرف وہ ایمان لاتے کہہ دیتے ہیں، اسلام لے آئے کہہ دیتے ہیں، یقین کرنا کہہ دیتے ہیں. پتلے یقین کا مطلب سمجھیں پہلے آپ. اب مطلب کیا ہے یقین کا؟ انگریزی میں اگر ہم کریں تو ٹو بی کنونسڈ، آپ کنونس ہوں، ٹو بی شیور، شیور ہوں، سرٹن ہوں، آپ ایبسولیوٹ ہوں، آپ اس کے متعلق ایبسولیوٹ ہوں، اس کے اور سرٹن ہوں، اور انڈسپیوٹیبل ہو. وہ جس چیز پہ آپ یقین کر رہے ہیں وہ انڈسپیوٹیبل ہو، وہ خود بھی انڈسپیوٹیبل ہو. تھینک یو. اس کو انڈسپیوٹیبل ہونا چاہیے جس چیز پہ آپ نے یقین کرنا ہے. پھر کیا ہے؟ اس کے اندر سسپیکٹ، کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کے اندر جس پہ آپ نے پھر جب آپ اس کو مانیں گے تو اس کا کہیں گے ہم کہ آپ نے یقین کر لیا اس بات کے اوپر. اور اگر اردو میں کہیں تو واضح، یقینی، ثابت، پکی بات، ثابت شدہ بات اور مطمئن ہونا. یہ اردو میں یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا جتنا اچھا انگریزی میں ہے نا، زیادہ اچھا انگریزی میں زیادہ اچھا ایکسپلین کریں. اور جو ہے عربک کی ڈکشنری اس کے مطابق ہے جی شک کا اپوزٹ، متضاد ہم کہتے ہیں نا لفظ، یہ فلانے کا متضاد ہے، تو جو شک کا متضاد ہے نا وہ ہے یقین. یہ بھی بڑا اچھا ہے سمجھانے کے لیے، بڑی اچھا ہے یہ. اب اس کے لیے ہاں جی ایک جو یقین، اب یہ سمجھ میں آ گئی. اب موت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 جگہ پہ یقین کا لفظ بولا ہوا ہے قرآن حکیم کے اندر. کیسے؟ بابود ربا کا حتیٰ یاتی عقل یقین، یہ ہے جی 15 نمبر کی سورت کی 99 آیت ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی غلامی کرتے رہنا یہاں تک کہ تمہیں وہ جو یقینی، جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، موت ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی فرار نہیں کسی کو بھی. دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہے، بڑے سے بڑا کوئی انٹلیکچوئل ہے، بڑے سے بڑا کوئی، موت سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. وہ اتنی یقینی بات ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقین کا لفظ بولا موت کے لیے. ایک اور جگہ پہ بولا 74 کی 47 آیت ہے، وہ یہ ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. ہم تو جھٹلاتے ہی رہے قیامت والے دن کو، ہم اس بدلے والے دن کو، اس اکاؤنٹیبلٹی والے دن کو تو ہم جھٹلاتے ہی رہے یہاں تک کہ ہمیں جو ایک یقینی چیز تھی اس سے ہماری ملاقات ہوگی، یعنی کہ موت، یعنی کہ ہم اس میں ہم مر گئے. یہ 2 جگہ پہ یقین کے لفظ کو قرآن حکیم نے موت کے لیے یوز کیا. کیوں؟ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، کسی کو نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو اس کو کوئی یہ شبہ نہیں، وہ ایسی یقینی چیز ہے موت. اچھا جی، اب اس یقین کے 3 سٹیجز وہ کیا ہے؟ ایک ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین. اس کو بے شک آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں. پہلا ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، تیسرا ہے حق الیقین. تو علم الیقین کیا ہوا؟ اس کو میں آپ کو آیتیں تو میں بتاؤں گی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو کمرے میں اپنے کام کچھ کر رہے ہو، بھائی سے آپ کا ملازم آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں وہ آپ سے یہاں سے تیسرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں ہاں لگی ہوگی، لگ جاتی ہے، یہ شارٹ سرکٹنگ ہو جاتی ہے. مطلب یو جسٹ کم ٹو نو، علم ہو جاتا ہے آپ کو کہ کسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ علم و یقین ہو گیا. یہ آپ نے اس ایبسولوٹ، وہ بات تو ایبسولوٹلی ہوئی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ آگ لگی ہوئی ہے، وہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اس کا علم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. دوسری، جب تھوڑا آپ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو آپ باہر نکلے جب، تو آپ نے کہا وہ یہ تو بیڑا غرق، یہ تو اتنی بڑی آگ لگی ہوئی ہے. وہ کیا ہوا؟ یو بیکم دا آئی وٹنس. آپ عینی شاہد ہو گئے، آپ عینی گواہ بن گئے اس چیز کے. عین الیقین، آنکھ سے دیکھنے کے بعد آپ نے یقین کیا کہ ہاں بھئی یہ ہے. اب
ایک بچہ اندر پھنسا ہوا ہے, آپ اندر گئے ہیں تو آپ کے کپڑے جل گئے, آپ کی ٹانگ کے اوپر اتنا بڑا جل گئی آپ کی ٹانگ, آپ کا وہ, تو آپ نے کہا یہ حق الیقین ہے. یہاں کیا ہوا, جب آپ نے اس کو فیل کر لیا, جب آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا آگ کے اندر, تو آپ نے کہا بیڑا غرق, یہ تو اب یہ آئی حق الیقین کی سٹیج. سمجھ گئے ہیں کہ نہیں؟ ڈفرینس ہے اس میں, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین, یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اس کے لیے جو آیتیں جہاں سے میں نے یہ علم الیقین, حق الیقین اور عین الیقین نکالا ہے ڈیرائیو کی, وہ آیتیں کون سی ہیں؟ وہ آیت ہے جی وہ یہ ہے جی کہ ایک تو آپ کو 2 بتائیں کہ موت کے لیے یقین کا لفظ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہے وداؤٹ ڈاؤٹ ایک وہ. دوسری بات جو جی جہاں سے میں نے نکالا اس کو ڈیرائیو کیا ہے, وہ ہے جی کلا لو تعلمون علم الیقین. یہ ہے جی 102 کی 5, 6 اور 7 آیات. آپ اپنے قرآن مجید میں ترجمہ پڑھیں گے تو ہاں جی آتا ہے سمجھ, اتنی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو, کاش کہ تم سمجھ لیتے کہ علم الیقین کیا ہے, لا ترون الجحیم, کہ تم نے جحیم کو, جلتی ہوئی آگ کو, قیامت والے دن یعنی جہنم کی آگ کو تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا. اب آپ کیا ہوا, پہلے علم الیقین ہوا, آپ کو قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا رہا کہ جہنم ہے کوئی چیز, جہنم کوئی جگہ ہے, جہنم کوئی جگہ ہے, آگ ہوگی اس میں, یہ آپ کو علم ہوتا رہا. اس کے بعد کیا ہوا, لا ترون الجحیم, تو آپ نے آنکھ سے بھی دیکھ لیا. آنکھ سے تو یہاں نہیں نظر آئے گا, آنکھ سے تو نظر کب آئے گا؟ جب کچھ کر نہیں سکیں گے, ٹھیک ہے, اس وقت. لا ترون الجحیم تم نے آنکھ سے, تم یعنی عینی شاہد بن گئے, تم آئی وٹنس بن گئے. ثم لا ترونها عین الیقین, یہ کیا ہوا جب تم نے اسے آنکھ سے دیکھا تو تمہیں کیا ہوا, اس وقت تم نے اسے دیکھ لیا اور تم اس کے عینی شاہد بن گئے. نیکسٹ اگلا درجہ وہ کب پہنچے گا؟ وہ ہے جی 56 کی 93, 94 اور 95 آیت, جو حق الیقین ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے ڈرنے کی کہ فنزل من حمیم, تو پھر ان کی جب مہمانداری ہوگی نا, وہ پھر آگ حمیم سے ہوگی, جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ. وتصلیۃ جحیم, اور ڈالا جانا آگ کے اندر. وہ جو میں نے 3rd سٹیج کہی تھی نا کہ جب آپ گھسے اندر بچے کو بچانے کے لیے تو آپ کی ٹانگ جل گئی, تو پھر آپ کو پتہ چلا بیڑا غرق, یہ تو بہت بڑی آگ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وتصلیۃ جحیم, آگ کے اندر ڈالے گئے جب, ان ھذا لہو الحق الیقین, یقین کر لو پھر یہی ہے حق الیقین. جب تم اس کو چھو لو گے, جب تمہیں وہ ٹچ کرے گی, تب پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ تو بڑی ظالم آگ ہے, یہ تو جھلسا دے گی, یہ تو کھال ادھیڑ دے گی, یہ تو یہ اس طرح کی آگ ہے. یہ آپ کو حق الیقین ہو گیا. تو کیا میں یہ ماشاء اللہ آپ لوگ بہت وہ ہیں, اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, اور کوشش بھی کر رہے ہیں ہم سب مل کے کہ ہم, تو کیا ہمیں اس دن کا ویٹ کرنا چاہیے کہ جس دن ہم آنکھوں سے دیکھ لیں اس کو, تب ہمیں یقین کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں آئی وٹنس بننے کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت, ہمیں پہلے ہی سمجھ لیں. اس کے لیے بہت سی آیتیں میں نے وہ کی ہیں, نکالی ہیں, تاکہ ہم یہ اس کو کہہ رہی ہوں میں کہ دیز آر وارننگس. تو یہ ہمیں بار بار پتہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بھی اور شام کو بھی ڈیلی یہ کہتے تھے کہ اللہ آپ حق ہیں, آپ کے رسول حق ہیں, آپ کی کتابیں حق ہیں, آخرت حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, فرشتے حق ہیں, یعنی جتنی چیزیں حق ہیں ساروں کے نام لے کے کہتے تھے, اور جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. ان کو ضرور وہ صبح بھی کہتے تھے اور شام کو بھی کہتے تھے,
हम तो कभी मेरा ख्याल है महीनों के बाद भी नहीं ये कहते। उनको ज़रूरत थी ये कहने की, और हमें ज़रूरत नहीं है ये कहने की। हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैंने आज ये टॉपिक लिया है ताकि हम याद करें, याद रखें, और ये जो वार्निंग्स वाली आयत हैं इन्हें 2-3 बार ये नंबर लिख लें और इन्हें एक दफ़ा दिन में कम से कम सिर्फ इसलिए पढ़ें कि आपको रिवीजन होती रहे। ठीक है जी। तो अच्छा जी, अब आप देखें, अब ये 52 की 15th आयत है जी, और वो ये है कि जिस दिन उन्हें धक्के दे देकर जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा, बिल्कुल पक्के यही लफ्ज़ है, धक्का। उनको धक्के दे देकर, जिस दिन उनको धक्के दे देकर जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा, कहा जाएगा यही है वो आग जिसे तुम झुटलाया करते थे। अब क्या देख नहीं रहे हो? अब क्या देख नहीं रहे हो कि ये अब क्या देख नहीं रहे हो कि ये आग है? क्या ये जादू है? नजर नहीं आ रहा? ये आग है ना, इसको भी अब जादू कहोगे? यानी ये सख्त टोन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि फिर उस दिन क्या यकीन करोगे? नहीं, उससे पहले ही हम यकीन कर लें। फिर अफसेहरुन हाज़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अब ये देख रहे हो ना, ये आग है कि ये जादू है? कहते थे ना, तुम जादू कर रहे हो, तुम जादू कर रहे हो, तुम्हें जादू पड़ गया है, तुम्हें फलान हो गया। इस किस्म की बेहुदा ज़बानें चलाते थे, झुटलाते थे। और क्या कहते थे? हाँ, कितनी यानी कि हसरत की बात होगी उस वक़्त। 67 की 8th आयत है। तो जब वो उसमें डाले जाएंगे, लेके जाए जाएंगे, तो आग जो है वो इस तरह जोश मार रही होगी। आपको पता है ना कि भड़कती हुई किसी कभी कभी आवाज़ आती है आग की। आप अवन को ऑन करते हैं या अपने बर्नर्स को ऑन करते हैं तो आती है ना, कई बार की आवाज़ आती है। तो वो जहन्नुम की जो आग है वो जोश मार रही होगी, और जोश मार रही होगी, और गुस्सा उसको इतना होगा ऐसे लगेगा जैसे फटने लगी है गुस्से से। ये लफ्ज़ है आयत का तर्जुमा बोल रही हूँ। जब कभी उसमें एक गिरोह को डाला जाने लगेगा ना, तो उसका दरोगा उनसे पूछेगा कि ये जो तुम इस मतलब कि इतनी मुश्किल जगह पे आन के पहुंचे हो, तो तुम्हारे पास कोई वार्नर पहले नहीं आया था? वार्नर तुम्हारे पास पहले नहीं आया था? वो कहेंगे आया तो था, हमने उसे झुटलाया, और हमने उसे और क्या कहा? 2 बातें हमने उसे कही। एक तो हमने उसे झूठा समझा, और दूसरी बात हमने ये की कोई नहीं, अल्लाह ने कुछ नहीं नाजिल किया हुआ। ये यानी कि डिनाई किया अल्लाह ताला की नाजिल की हुई चीज़ों को। सिर्फ कुरान हकीम ही नहीं, कुछ भी जो अल्लाह ने नाजिल किया हुआ है उसको हमने झुटलाया, और हमने उसको ये कहा उल्टा कि गुमराहों वाली बातें तो तुम कर रहे हो, बाप दादा के दीन को तो तुमने छोड़ दिए, तुम गुमराह हो गए हो, तुम असल माँ बाप के रास्ते से भटक गए हो तुम। अब क्या हो रहा है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे? ये फितना आ गया कहीं से, इसने बाप को बेटे से जुदा कर दिया, इसने मियाँ को बीवी से जुदा कर दिया, इसका कोई इलाज होना चाहिए। ये है फसाद की जड़। अल्लाह मुझे माफ़ करे ऐसे लफ्ज़ बोलने से, बट उन इससे ज़्यादा बुरे वो लफ्ज़ बोलते थे। ये तो सिर्फ समझाने के लिए ना कि ये है असल तो फसाद की जड़। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात आपको याद ही होगी कि उन्होंने कहा मैं आज इरादा ये मैंने करके चला था मैं घर से, आज मैं इस फसाद की जड़ को ख़त्म करके ही रहूँगा और इसको कत्ल करके छोड़ूंगा। तो रास्ते में तो कोई मिल गया, कोई उसने पूछा किधर जा रहे हो भाई, एक तलवार शलवार लेके, बड़े गुस्से में हो। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ आज उस जिसने फसाद फैलाया है सारी मक्का में और सारा, उसको मैं आज कत्ल करने जा रहा हूँ। उन्होंने वो कोई अक्लमंद था, उसने कहा ज़रा अपनी घर की तो खबर ले, पहले बहन की तो खबर ले, और फिर वहाँ पे जाके आयतों ने असर किया। वो सारा किस्सा आपको पता होगा उमर। लेकिन क्या कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये कहते थे
ये तो जादू कर कर के बेड़ा गर्क कर रहा है फैमिलीज को ये बाइफरकेट कर रहा है, ये गुमराह हो गया है, ये अपने बाप दादा के नहीं, ये क्या कह रहे हैं भाई? जहाँ 360 बुत हैं उनके लिए जो डोनेशंस आती हैं वो 360 होती हैं। कोई 100 रुपया भी देगा तो 360 से मल्टीप्लाई होगा 100 रुपीज़, ठीक है ना? और ये कह रहा है एक अल्लाह, वो एक अल्लाह के लिए तो 100 ही रुपये होंगे ना, फिर वो तो फिर हमारी तो जो मईशत है बर्बाद हो जाएगी, हमारा तो इकोनॉमिक सिस्टम बैठ जाएगा। ऐसा ही था ना? तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो उनसे ये कहते थे, पैगंबरों से ये कहते थे कि तुम गुमराह हो गए हो, अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं नाजिल की, तुम गुमराह हो गए हो, पुठे रास्ते पे तुम चल रहे हो, ठीक है? इसलिए मिसाल आपको मैंने लंबी दे दी है। अच्छा जी, और हाँ, और आगे फिर वो क्या कहेंगे? काश हमने सुन लिया होता और काश हमने उसकी कोई बात पल्ले बांध ली होती तो आज हम दोज़ख वालों के साथ ना होते। ठीक है जी, ये आपको बताइए कौन सी है ये आयत? जी हाँ जी, सूरह मुल्क की 8th आयत है। अब वो कहते हैं ना कि रात को रोज़ पढ़ के सोते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ पढ़। तो जिसको ये रात को जिसने ये पढ़ी होगी, कोई अल्लाह माफ़ ही कर दे, फिर सख्त दिल ना हो जाए, सख्त दिल हमारा ना हो जाए तो ये असर तो करेगी। रात को जब आपकी आंख खुलेगी आपको याद तो आएगा कि ये आयत मैंने पढ़ी थी, तो मैं यकीन रखूं और मैं कोई उल्टा काम ना करूं। ये वार्निंग है ना, तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आज ज़रा डराने वाले का मतलब वार्निंग्स वाली है। अच्छा जी, अब और क्या कहेंगे वो उस वक्त? ये है जी 6 की 27th आयत। वो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है काश तुम उन्हें उस टाइम पे देख लो कहीं। 6 की 6 नंबर की अनाम 27वीं आयत है। तो वो कहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं काश तुम उन्हें उस वक्त देखो जब उन्हें आग पे ला के खड़ा किया जाएगा कि अब तुम्हें इस पर डालना है, तो कहेंगे काश हमें एक बार फिर दुनिया में जाना नसीब हो जाए तो हम अपने रब की आयत को नहीं जुटलाएंगे और हम मोमिन हो जाएंगे। अल्लाह कह रहा है काश तुम उसको आज देख लो, काश तुम उससे आज वार्निंग ले लो, तो अपने दुरुस्त कर लो। फिर 25 की है जी 26 से लेके 28 तक आयत हैं। वो दिन काफिरों पर बड़ा सख्त होगा, वो दिन काफिरों पर बड़ा सख्त होगा। उस दिन जालिम जो नाइंसाफ़ी की रविश पे रहा होगा। 25वीं सूरत है, उसकी 26वीं आयत है। आप नहीं लिख रहे? अच्छा नहीं, ये अच्छा उसमें से फिर देख लें आप, लेकिन वो मुश्किल होता है आप, इसलिए मैं कहती हूँ आप अपना लिख लिया करें तो अच्छा। चलिए है, तो वो दिन काफिरों पर बड़ा सख्त होगा। उस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा। ऐसे नहीं करते चीचियाँ मट के, ऐसे जब गुस्सा आता है या कोई बिल्कुल बेबसी हो जाती है तो खाएगा और कहेगा काश मैंने रसूल के बताए हुए रास्ते को अपनाया होता, काश मैंने सीरतुन नबी की, उसवा-ए हसना की, कोई मैंने देख ली होती, कुछ मैंने पढ़ लिया होता। मैं कहती होती हूँ बच्चों एटलीस्ट एक दफ़ा तो बुखारी शरीफ को पढ़ लो, उसमें से बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन बहुत कुछ आएगा भी समझ। इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कुरान हकीम के बाद एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें वही हैं और उन्होंने बड़ी मेहनतें की हुई हैं। बहुत सी बातें नहीं समझ में आती और ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक भी हो सकता है कि कोई बीच में थोड़ा बहुत आपको ना लगे, कोई बात नहीं, जस्ट लीव इट असाइड। जो आपको समझ आ रहा है वो तो सुनो ना। तो काश मैंने रसूल के बताए हुए रास्ते को अपनाया होता,
ہائے میری کم وقتی، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ جو دوستیاں بیڑا غرق کرتی ہیں، وہ تو آپ لوگوں کو میرا خیال ہے پتہ ہی ہوگا آج کل کے کیا دوستیاں اور کیا پھر بیڑا غرق ہوتے ہیں ان سے۔ تو کاش، وہ اس دن کیا کہے گا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے بدراہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ایک اور ہے جی 33rd سورت ہے، سورہ احزاب، اور اس کی 66 آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس دن آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، یعنی استغفر اللہ، آگ اگر کسی کو آپ نے جلتے ہوئے دیکھا، وہ کلاٹیاں کھا رہا ہوتا ہے بیچارہ بندہ، تو اس اتنی سخت آگ میں تو جب ان کو الٹ پلٹ کیا جائے کر دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اس وقت یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی دوستی نہیں چلے گی، کوئی شفاعت نہیں چلے گی، کوئی رینسم فدیہ کچھ نہیں چلے گا۔ اچھا جی، پھر ہے جی 69 کی 25 سے لے کے 29 تک آیات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اب وہ تو پتہ ہی ہے نا آپ کہ ایک دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اعمال نامہ، کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، کاش مجھے اپنے حساب کتاب کا کوئی پتہ ہی نہ چلتا، کاش وہی موت جو مجھے دنیا میں آئی تھی میرے لیے پورا مجھے کر دیا ہوتا ختم اس نے، میں یہاں نہ میں پہنچتا نہ میرا حساب ہوتا، یہ کہے گا۔ اور یہ آیتیں ہیں، ان میں کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہ اس کے لفظوں میں ہے، نہ اس کے معنوں میں کوئی ایمبیگوٹی ہے، بہت کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اور کیا، ہاں، اب وہ کیا کہے گا، کاش وہی موت میرے لیے فیصلہ کن ہو جاتی، یعنی کہ پھر بعد میں مجھے نہ اٹھایا جاتا، اور یعنی مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی، میرے مال نے تو مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں دیا، اس قدر میرے پاس مال تھا تو اس نے تو کوئی فائدہ ہی نہیں دیا، کچھ میں پوری دنیا کا بھر کے، آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ بھی آیت ہے کہ پوری دنیا بھر کے اگر کوئی دینا چاہے گا اپنے فدیے کے طور پہ، اس دن وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، وہ کیا کہے گا کہ میرے بال نے تو مجھے کچھ فائدہ دیا ہی نہیں، اور میری جو امپائر میں نے اتنی بڑی کھڑی کی ہوئی تھی وہ کدھر گئی، وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو برباد ہو گئی، چھن گئی مجھ سے۔ پھر یہ میں نے آپ کو اس کا نمبر دکھا دیا۔ پھر 78 کی 40 آیت ہے کہ اس وقت جو انکار کی روش پہ یہاں دنیا میں قائم ہیں لوگ، وہ کیا کہیں گے، اے کاش میں مٹی ہی ہو گیا ہوتا، یعنی کہ مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ڈر لگتا، پتہ نہیں کیوں نہیں انسانوں کو وارننگ اتنی شدید قسم کی ہے، اتنی سخت ہیں، لیکن کیوں نہیں وارننگ لیتے انسان جی۔ اچھا جی، پھر آگے کیا ہے جی 69 کی 23 سے 26 ہے آیتیں، اس دن انسان اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا، لیکن اس وقت یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس حیاتی کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی، اور آ بھی گئی تو کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ادھر مجھے اتنا کچھ ملا ہوا ہے وہاں بھی مل جائے گا۔ سورہ کہف میں آپ نے وہ قصہ سنا تھا نا، ایک بندے کا کہ میری ایڈے بڑے 2 باغ ہیں اور جناب اس طرح کے ہیں، مجھے وہاں جاؤں گا تو تب بھی وہی، نو وے، کیا کہے گا، اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا، لیکن اس کو وہ یاد کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس حیاتی کے لیے، اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔
क्योंकि उस दिन जैसा अजाब देने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह कितना रहमान है, कितना रहीम है, कितना गफूर है, कितना गफ़ार है, कितना तव्वाब है। एक दफ़ा उसकी तरफ पलट के जाएं, वो दौड़ के आपकी तरफ आता है। तो फिर उस दिन वो क्या होगा? उस दिन जैसा अजाब वो नहीं देगा। उस दिन जैसा अजाब कोई भी नहीं देगा, और ना कोई उस दिन के जकड़ने जैसा जकड़ेगा। निकल के नहीं जा सकते कहीं। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देना, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देना। अल्लाह ताला ये वार्निंग्स जो मैंने समझा कि मैं अपनी बहनों बेटियों के साथ शेयर करूं, तो मैंने इसलिए कि मुझे भी भूल जाता है, मुझे भी ये वार्निंग्स भूल जाती हैं। तो हमें याद करना चाहिए, और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत याद रखनी चाहिए कि वो सुबह भी कहते थे, शाम को भी कहते थे। अल्लाह हक, उसके फरिश्ते हक, उसके रसूल हक, उसकी किताबें हक, आखिरत का दिन हक, जन्नत हक, जहन्नम हक। उन्हें कहने की ज़रूरत थी तो हमें बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरी बहनों, मुझे माफ़ करना अगर मैंने कोई आप लोगों को, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आप लोगों को खौफज़दा किया है। मैंने आप लोगों को अल्लाह की वार्निंग्स बताई हैं कि उसने क्या क्या वार्निंग दी हुई है। मुशरा, आप काइंडली उसको रानी को कह आएँ ज़रा। तो जी, ये हमारा आज का था, और मेरा ख़्याल है कि हमें बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। तवाब है, गफ़ार है, गफूर है, रहीम है, और हमारी बियॉन्ड हमारी अक्लों से ज़्यादा वो हमारे ऊपर रहम करने वाला है, और रहमान है। उसके अंदर से रहम जो है वो गश आउट हो के निकल रहा है। लेकिन अगर हम इन वार्निंग्स के ऊपर ध्यान करेंगे, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इन वार्निंग्स के ऊपर ध्यान करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत पे अमल करें। मेरा ख़्याल है कि आप मेरी इस बात को याद रखेंगे कि शाम को एटलीस्ट कहेंगे, कुछ तो असर दिल पे होगा। बड़े सख्त हैं हमारे दिल, आई नो। मैं खुद कहती हूँ कि अल्लाह जी मेरे दिल में नरमी रखना, मेरा दिल सख्त ना हो जाए कहीं। और कहते हैं कि यतीम के सर पे हाथ फेरने से भी आपके दिल में नरमी पैदा होती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन वार्निंग्स को याद रखें, और सुबह शाम हम ये ज़रूर करें, और रात को जब भी आँख खुले तो हम अपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हमारी बस दुआएं कबूल करे, आमीन।